بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈ، آج ہم آپ کے ساتھ ناول موت کا پارٹ 9 شیئر کریں گے۔ ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر کے میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن سکتے ہیں، جس سے آپ کو اس ناول کی تمام پارٹس بآسانی مل جائیں گے۔ وقت شام کا ہوا تھا مگر اندھیروں کے راج سے ابھی بچا ہوا تھا۔ ہلکی سرمست ہوائیں مزاج کو خوشنما بنا رہی تھی۔ بادلوں کے ڈیرے آسمان پر حاوی تھے۔ روشنی ٹیرس پر ریلنگ کے ساتھ سہارے سے کھڑی تھی، سڑک کو دیکھ رہی تھی جو قریباً سنسان تھی۔ کبھی کبھار کوئی گاڑی یا بندہ سامنے سے گزر جاتا تھا۔ ان دنوں میں اس کا زخم کافی حد تک بڑھ گیا تھا۔ وہ خود کو بہتر محسوس کرنے لگی تھی۔ ان 10-12 دنوں میں شہریار نے اس کی اتنی کیئر کی تھی کہ وہ کئی بار زچ ہو جاتی تھی۔ وہ اس کے لیے دوسری نرس بنا ہوا تھا، ہر وقت اس کے قریب رہتا تھا۔ اسے خود کو بھی دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں کے اترے ہوئے ناخن ابھی نارمل نہیں تھے، مگر وہ خود کو جیسے بھولا ہوا تھا۔ یاد تھی تو صرف روشنی۔ رات میں بھی وہ اس کے کمرے سے 5 سے 6 چکر ضرور لگاتا تھا۔ آج بھی وہ باہر نکلنے لگی تو اس کے ساتھ آنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ روشنی واپس بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں جانا، جاؤ تم۔ چلے جاؤ، وہ بے روحی سے بولی۔ میں کچھ ٹائم کے لیے اکیلے گزارنا چاہتی ہوں، وہ بے روحی سے بولی۔ اوکے ٹھیک ہے، میں نہیں جاتا، مگر نرس کو ساتھ لے جاؤ۔ شہریار، میں نے کہا نا کہ میں تنہا جانا چاہتی ہوں۔ میں اپنی حفاظت، اپنی دیکھ بھال خود کر سکتی ہوں۔ مجھے کسی کے سہارے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ تم برائے مہربانی نرس کو بھی اب فارغ کر دو، میں اب ٹھیک ہوں۔ وہ باہر چلی گئی۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ وہ لاؤنج میں خاموشی سے بیٹھا کوئی فائل سٹڈی کر رہا تھا جب انٹرکام کی بیل بجی۔ یس سر، آپ سے کوئی رحمان علی ملنا چاہ رہا ہے۔ میں کئی بار اسے کہہ چکا ہوں کہ سر ادھر نہیں ہے، مگر وہ مان ہی نہیں دے رہا۔ کب سے تنگ کر رہا ہے، آپ کہیں تو میں گارڈ وغیرہ سے کہہ کر اسے بھگاؤں۔ گارڈ کہہ رہا تھا۔ ادھر آ کے اس کے کان کھڑے ہوئے۔ غصے سے چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئی۔ مجھے اس کا حلیہ بتاؤ، اس نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ سر نوجوان آدمی ہے، قد لمبا، بال کالے، رنگ سفید اور چہرے پر گہری داڑھی والا خط۔ وہ واقعی رحمان تھا جس نے پچھلے دنوں اس پر بے پناہ تشدد کیا، روشنی کو تھپڑ مارے تھے اور اسے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، مگر گولی روشنی نے کھا لی تھی۔ اگر وہ اس دن اس کی ڈھال نہ بنتی تو وہ آج قبر میں ہوتا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ میری بات کرواؤ اس سے۔ اوکے سر، کریں بات۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا تو اس کے لہجے میں انگارے چٹخ رہے تھے۔ میرا نہیں خیال تھا کہ تم اتنے کن ذہن ہوں گے جو شہریار کے گھر میں اسے ہی مارنے گھس چلے آئے۔ حد سے زیادہ بہادری موت کا سبب بنتی ہے۔ کچھ دن صبر نہیں ہوا کیا؟ میں نے باہر ہی آنا تھا۔ میں ڈرپوک اور بزدل انسان نہیں ہوں جو موت کے خوف سے گھر میں چھپ جاؤں۔ میرا خیال ہے ہم آرام سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ میں تمہیں مارنے کے مقصد سے نہیں آیا، اتنا ٹارزن بھی نہیں ہوں۔ بکواس بند کرو، میں تمہیں اپنی دہلیز پار کرنے دوں گا، یہ سوچا بھی تم نے کیسے؟ دفع ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہاری لاش گرا دوں۔ وہ گرایا۔ تمہیں لاشیں گرانے کا بہت شوق ہے، مجھے بھی تھا، مگر اب نہیں۔ زندگی ایک ہی ٹھوکر نے حواس ٹھکانے لگا دیے۔ ویسے کمال ہے، تم اپنے گھر میں ہوتے ہوئے بھی مجھ سے ڈر رہے ہو۔ کیا تم پر اتنا میرا خوف اس قدر غالب ہے؟ مگر تم ڈرو مت، میں دوستوں کی طرح بات کرنے آیا ہوں، تمہیں مارنے نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ یو شٹ اپ، تم سے ڈرتے ہوں گے میرے دشمن۔ میں تمہیں تم سے اس وقت نہیں ڈرا جب میں مکمل طور پر تمہاری دسترس میں تھا، اور تم کہتے ہو کہ میں تم سے اب اپنے گھر میں ڈر رہا ہوں۔ نو نیور، اور ہم دوست نہیں دشمن ہیں، یاد رکھو۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ آنے دو اندر مجھے، میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر میں بے قابو نہ ہو جاؤں اور تمہیں جان سے نہ مار دوں۔ تم اپنی ذمہ داری پر اندر آ سکتی ہو۔ مجھ سے شکوہ مت کرنا کہ میں نے تمہاری ہڈیاں توڑ ڈالی۔
ہائے قسم سے میری ہڈیوں میں بہت دن سے درد ہو رہا ہے، اگر تم ہڈیاں توڑ دو گے تو یہ درد سکون میں بدل جائے گا اور میں تمہارا شکر گزار ہوں گا۔ یو کین کم ان بٹ جسٹ یو ان ریسپانسبلٹی، کہتے ہوئے اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو شہریار صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوا، اس کے برعکس رحمان کو آج اسے دیکھ کر نہ جانے کیسی انجانی سی خوشی ہوئی۔ وہ اس کی طرف پرتپاک انداز میں بڑھا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ شہریار نے منہ بناتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما جسے اس نے نہایت گرم جوشی سے دبایا تھا۔ کیسے ہو یار؟ اس نے کہا۔ شہریار کا منہ بن گیا۔ تمہارے دیے ہوئے زخم سے لا رہا ہوں، تم اپنی آمد کا مقصد بیان کرو جلدی سے، پہلے میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے گھر میں ہو اور میں تمہاری مرمت کرنے میں ذرا تحمل نہیں کروں گا۔ او یار تم اتنا غصے میں کیوں رہتے ہو ہر وقت؟ میں صرف تمہاری خیریت دریافت کرنے آیا تھا۔ اسے شہریار کو چڑھانے میں مزہ آ رہا تھا۔ اتنے دن کی کنوتکت اسے دیکھ کر جیسے ہوا ہو گئی تھی۔ وہ بہت اچھا محسوس کر رہا تھا۔ شہریار ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اپنی بکواس بند کرتے ہو یا میں تمہیں دھکے دے کر نکالوں؟ رحمان نے ایک سرد آنکھ کھینچی۔ بات یہ ہے شہریار کہ میں تم سے اس دن کے لیے معافی مانگنے آیا ہوں۔ اس دن نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، وہ سب غصے کی انتہا تھی۔ میں شرمندہ ہوں، میں نے تم پر بے تحاشا تشدد کیا، تمہیں جان سے مار دینا چاہا، روشنی کو گولی لگی، تمہیں تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ شہریار تمہیں نہیں پتا میں انکل ریاض سے کتنا پیار کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے ساری زندگی ایک باپ کی طرح پالا۔ میرا باپ، اس کا دل دھڑکا، وہ میرے بچپن میں ہی مر گئے تھے۔ مجھے باپ کا پیار ریاض انکل نے دیا، وہ میرے باپ تھے۔ جب ان کا قتل ہوا تو میں جیسے پاگل ہو گیا۔ تم سمجھ سکتے ہو جب تمہارے باپ کا قتل ہوا تو تمہیں کیسا لگا ہوگا۔ شہریار میری حالت بھی ویسی ہی تھی۔ میں ان کے قاتل کو مار دینا چاہتا تھا۔ میں تو اب کیا ہو گیا ہے کہ اب اپنے باپ کے قاتل کو قتل کرنا نہیں چاہو گے؟ شہریار نے اپنی حیرت کو قابو کرتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، میں اب ایسا نہیں چاہتا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے سب کو معاف کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس کایا پلٹ کی وجہ جان سکتا ہوں؟ شہریار نے پوچھا۔ اسے رحمان کی ساری باتیں جھوٹ اور مکار و فریب لگ رہی تھی۔ شہریار زندگی میں بعض حادثات بہت سنگین ہوتے ہیں، اتنے کہ وہ ہماری زندگی کو ٹوٹلی بدل دیتے ہیں، ہماری زندگی کو ایک نیا موڑ دے دیتے ہیں، ہماری بنیادیں ہلا دیتے ہیں، اور یہ سب اچانک ہوتا ہے۔ تم ایسا سمجھ لو کہ میری زندگی میں بھی کچھ ایسا حادثہ ہو چکا ہے جس نے مجھے بدل دیا، میری زندگی، میری سوچ، میری ذات، میرے غرور اور میرے نظریات، سب ختم کر دیا۔ سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ زندگی ہمیں اس وقت کیوں بدلتی ہے شہریار، جب ہم بدلنا نہیں چاہتے؟ اس نے شہریار کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شہریار کو جیسے اس کی آنکھوں میں چھپائی دھند دیکھ کر پل بھر کو یقین آیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا اور ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ اچھل کر صوفے سے نیچے گرا۔ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کیا ہوا دوست؟ میری کوئی بات بری لگی ہے؟ اس نے سیدھے ہوتے ہوئے نہایت معصومیت سے کہا۔ اسے اس گھونسے میں درد سے زیادہ سکون ملا تھا۔ دماغ میں چھائی دھند جیسے ختم ہو گئی۔ تم جھوٹے ہو اور مجھے جھوٹوں سے نفرت ہے۔ جلدی سے مجھے سب سچ بتاؤ ورنہ میں تمہارا حلیہ بگاڑ دوں گا۔ کون سا سچ؟ میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا شہریار، میرا یقین کرو، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہوگی بھلا؟ اگر تمہیں مجھے مارنے کا ہی تو دل ہے تو تم مار سکتے ہو، ورنہ حقیقت وہی ہے جو میں کہہ چکا ہوں۔ اس نے ہونٹوں پر آیا خون بازوؤں سے رگڑ کر صاف کیا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر ایک اور گھونسا اسے جھاڑ دیا۔ وہ زمین پر ہی کلابازی کھا گیا۔ میں نے کہا سچ بولو۔ میں سچ بول چکا ہوں۔ شہریار نے اس سے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور ایک گھونسا مار کے دور پھینک دیا۔ پھر وہ رکا نہیں۔ وہ اسے اٹھا کر پٹک رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹ کر تار تار ہو گئے، چہرہ لہولہان ہو گیا اور لاؤنج کی بیشتر چیزیں ٹوٹ گئی۔ ملازم وہاں جمع ہو گئے۔ سب یہ تماشا حیرت سے دیکھ رہے تھے، مگر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے روکتا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کے اپنے زخم بھی کھل گئے مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس اسے مار رہا تھا۔ روشنی بھی وہاں آ گئی اور حیرت سے دیکھی جا رہی تھی۔ رحمان نے خود کو بچانے کی 1% بھی کوشش نہیں کی۔
وہ اس سے اس طرح پٹ رہا تھا جیسے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہو اور وہ اسے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہو، حالانکہ اگر وہ چاہتا تو اس سے مقابلہ کر سکتا تھا۔ شہریار زخمی تھا اور اسے روکنا، اس کی مار سے بچنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، مگر اس نے اسے نہیں روکا، اسے خود کو مارنے دیا۔ اسے اس مار میں سکون مل رہا تھا۔ اس کے دماغ میں خماری چھانے لگی۔ شہریار، روشنی چیخی، چھوڑو اسے، وہ مر جائے گا۔ اس نے شہریار کے بے قابو ہوتے جسم کو پکڑا اور اس کے ہاتھ لگتے ہی شہریار کو جیسے بریک لگ گئی، وہ رک گیا۔ تم پاگل ہو کیا؟ جانور ہو تم، اپنے گھر ہوئے دشمن کو بھی عزت کرتے ہیں اور تم اسے جانوروں کی طرح مار رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ روشنی، تم کیسے بھول سکتی ہو کہ اس نے تمہیں درد دیا تھا، تمہاری توہین کی تھی، تمہیں تپڑ مارے تھے، تم پر گولی چلائی تھی، تمہیں زخم دیا تھا، کیسے بھول سکتی ہو تم یہ؟ اس روشنی کو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ مجھے اپنی تکلیف کی رتی بھر پرواہ نہیں، اس لیے میں اسے 1000 بار معاف کر سکتا ہوں، مگر تمہارے لیے میں اسے 1000 بار مار سکتا ہوں۔ تم اس سے زیادہ میرے برا کر چکے ہو، اگر میں تمہیں معاف کر سکتی ہوں تو اسے بھی کر سکتی ہوں، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ اب اگر تم نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو اچھا نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ اس نے مڑ کر لہو لہان پڑے رحمان کی طرف دیکھا جو نکہت زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آمو چاچا، اس نے ملازم کو آواز دی۔ ڈیڑھ عمر چاچا فوراً آگے بڑھا۔ آپ ڈاکٹر کو کال کریں پہلے، پھر میرے ساتھ مل کر اسے بستر پر لٹائیں۔ جی بی بی صاحب۔ وہ فون کی طرف بڑھا۔ شہریار اسے دیکھتا رہا، پھر وہ آگے بڑھا اور اس نے رحمان کو سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی۔ اتنے میں ملازم بھی اسے اٹھانے کے لیے آیا۔ تم پیچھے ہٹ جاؤ چاچا، مجھے میرا دوست اٹھا سکتا ہے، رحمان نے نکہت زدہ آواز میں کہا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تو تھی مگر درد نہیں تھا۔ وہاں موجود ہر فرد کو بشمول شہریار کو حیرت ہوئی۔ شہریار نے اسے باہوں میں بڑھ کر اٹھایا تو وہ اس پر لد گیا۔ اس نے اپنا سارا وزن شہریار پر ڈال دیا اور اس کے ساتھ چپک گیا۔ شہریار ڈگمگایا۔ سنبھل کر دوست، پہلے بہت چوٹیں ہیں۔ وہ پھر سے بولا۔ لگتا تھا کہ وہ جیسے فولاد سے بنا ہے۔ شہریار نے اسے صوفہ کم بیڈ پر لٹایا اور اس کی ٹانگیں سیدھی کی۔ اتنے میں ڈاکٹر آ گیا۔ او مائی گاڈ، انہیں کس نے اتنی بے دردی سے مارا؟ ڈاکٹر نے حیرت سے پوچھا۔ ڈاکٹر، تم اپنا کام کرو، فضول سوال مت کرو، شہریار نے اسے ڈانٹا۔ ڈاکٹر نے منہ بنایا۔ تم اس کی شرٹ ریموو کرو، میں انجیکشن تیار کرتا ہوں، ڈاکٹر نے کہا۔ شہریار نے اس کی تار تار ہوئی قمیض کی دھجیاں اتاری۔ اس کے سفید روشن جسم پر خون چمک رہا تھا، کئی جگہ کانچ کے ٹکڑے لگے تھے۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ کسی ٹریفک کے حادثے کا شکار ہوا ہو۔ شہریار کاٹن لے کر اسپرر سے اس کے زخم صاف کرنے لگا۔ زخم صاف کرتے کرتے اس کے ہاتھوں کو جیسے بلیڈ لگے اور وہ حیرت سے دنگ رہ گیا۔ اس کے جسم پر کوئی نام تھا جو جگہ جگہ پورے جسم پر داغا ہوا تھا، جو اس کے سفید جسم پر چمک رہا تھا۔ آدھے انچ کے رقبے پر پھیلا یہ نام گل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ موریں کیسے داغی جاتی ہیں۔ لوہے کے سانچے میں ڈلا ہوا یہ نام آگ میں تپا کر سرخ کیا جاتا ہے اور پھر اسے پوری طاقت سے جسم پر رکھ کر دبا دیا ہوگا اور یہ نام کچھ منٹ بعد جسم پر نقش ہو کر رہ گیا ہوگا۔ یہ بہت اذیت رسا سرگرمی تھی۔ اس نے جرجری لے کر رحمان کی طرف دیکھا، جو انجیکشن کے زیر اثر گہری نیند میں تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت بلا کی معصومیت چھا رہی تھی۔ اس لمحے شہریار کا سارا غصہ کارفو ہو گیا اور اس محبت کرنے والے عاشق پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اب پہلی بار اسے اپنے رویے پر ندامت محسوس ہوئی۔ جس جسم پر داغی گئی موریں شہریار کو یکدم بھا گئی اور اس نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ اپنے جسم پر کم سے کم ایک ماہ کو اپنے پیار کے نام کی ضرور داغے گا، پھر چاہے اسے درد کے سمندر سے ہی کیوں نہ گزرنا پڑے۔ روشنی بھی سر پر کھڑی اس جسم کو دیکھ رہی تھی جس پر جگہ جگہ محبت کی موریں سپٹ تھی۔ ڈاکٹر اس کے سر کی ڈریسنگ کر رہا تھا اور کن اکھیوں سے وہ اس کے جسم کی موریں دیکھ رہا تھا۔ یہ موریں بتا رہی تھی کہ وہ کتنا پکا اور سچا اور کس حد تک ناکام عاشق ہے۔ ڈاکٹر، توجہ سے اپنا کام کرو، اس نے ایک بار پھر ڈاکٹر کو ڈانٹا۔ ڈاکٹر نے ناگواری سے اسے دیکھا اور پھر اپنے کام میں جد کیا۔ روشنی بھی وہاں سے ہٹ گئی۔ کیا کوئی کسی سے اس حد تک محبت کر سکتا ہے؟ کیا کوئی کسی کی محبت میں اس قدر گہرا ہو سکتا ہے کہ وہ خود کو اس طرح اس کے نام سے جلسائے
کیا محبت انسان کو اس طرح دیوانہ کر دیتی ہے؟ تکلیفیں کچھ بھی نہیں رہتی۔ روشنی کی آنکھوں کے سامنے اس کا داغا ہوا جسم گھوم رہا تھا۔ مجھے کیوں ہمیشہ محبت کا دعویٰ کرنے والوں نے ہی آزمایا ہے؟ شاید میں اس قابل نہیں کہ کوئی مجھ سے سچی محبت کرے۔ سوچتے ہی وہ بیڈ پر ڈھہ گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو شدید دکھن کا احساس ہوا۔ جسم ٹوٹ رہا تھا اور سر میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اس نے خود کو پٹیوں میں جکڑے پایا۔ اس نے کسمسا کر اٹھنے کی کوشش کی مگر کرا کر پھر لیٹ گیا۔ رات والی چوٹوں کا درد اب محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت دروازہ کھلا اور روشنی اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے نہایت خوش دلی سے کہا۔ رحمان کو اس کے لہجے سے خوشی محسوس ہوئی اور وہ بولا، ٹھیک ہے، طبیعت بس تھوڑا درد اور کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے اتنی مار کے بعد یہی سب محسوس ہو سکتا ہے۔ میں نرس کو بلاتی ہوں، وہ صبح سے آپ کے جاگنے کا ویٹ کر رہی ہے۔ وہ چلی گئی تو نرس اندر آئی۔ اس نے اس کا منہ گیلے کپڑے سے صاف کیا اور اسے ناشتہ کروا کر میڈیسن دے دی۔ اتنے میں شہریار اندر داخل ہوا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اس نے کہا اور اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ پہلے خراب تھی مگر آپ کی مار نے ٹھیک کر دی۔ میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ وہ ہنسا۔ شہریار نے کرسی کھینچ کر بیڈ کے قریب کی۔ یہ ناٹک کب تک چلے گا تمہارا؟ جب تک تم مجھے اپنے ہاں آنے کا مقصد نہیں بتاؤ گے میں تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کیسے انسان ہے آپ! کیوں آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ میں اپنے کیے پر شرمندہ تھا اور اسی کی معافی مانگنے آیا ہوں؟